جو بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات مانے گا وہ مسلمان ہے یا کافر ہے. اس سے غرض نہیں کہ کوئی مسلمان ہی اگر اللہ کی فرمان برداری کرتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ مہربانی کرتا ہے اور اس کو شفقتیں اور مہربانیاں عطا کرتا ہے، بلکہ اگر کوئی کافر بندہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرمان برداری کرتا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کا بدلہ بھی اس کو دیتا ہے کہ تو نے میرے رسول کی بات مانی ہے، میری بات مانی ہے، اس لیے دنیا میں زندہ رہنے کا تجھے حق ہے، دنیا میں تجھے خیر و برکت عطا کرنے کا حق. دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے والا بندہ وہ اللہ رسول کو مانے یا نہ مانے، شرط یہ ہے کہ وہ اللہ رسول کے احکامات کے مطابق عمل کرے، اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے خلوص ہو یا نہ ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خلوص ہو یا نہ ہو، اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول کی وہ بات مانتا ہے اور عمل کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بھی دنیا میں اس کا بدلہ دے دیتا ہے. آخرت میں چونکہ ان کے لیے کوئی اچھائی خیر و برکت نہیں ہے، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ذمے کسی کا کوئی احسان نہیں رکھتا. اور یہ بات بالکل واضح ہے، کھلی بات ہے کہ مومن آدمی وہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرتا ہے تو دنیا میں بھی اس کا حق ہے، آخرت میں بھی اس کا حق ہے، آخرت بھی دنیا میں آخرت بھی دونوں اللہ کا نظام ہے. جو بندہ اللہ کا فرمانبردار بندہ بن کے رہتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے ہر چیز وافر مقدار میں دنیا میں بھی آخرت میں بھی کھول دیتا ہے. دنیا میں اگر کوئی بندہ دکھ سکھ میں بھی زندگی بسر کرتا ہے تو اس کے آخرت کا اجر کبھی ضائع نہیں جائے گا کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانا ہے. اگر کوئی کافر دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق عمل کرتا ہے یا اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو چونکہ اس کے لیے آخرت میں اللہ نے کچھ بھی نہیں رکھا، اس لیے اس کو دنیا میں اس کا بدلہ دے دیا جاتا ہے. وہ دنیا میں اپنے معاملات کو بالکل کور کر کے پورا کر کے بڑی خوشی اور بڑی دھج وج کے ساتھ دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے. اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ یوم یورد الذین کفروا، جس دن کے پیش کیا جائے گا کافروں کو علی النار، آگ پر، آگ کے کنارے پر جا کر کھڑا کر دیا گیا. اب آگے آگ ہے، پیچھے سے اپنا معاملہ وہ ختم کر کے آ چکے، دنیا میں اب جا نہیں سکتے، برزخ میں اب وہ ٹائم ختم ہو گیا برزخ کا، اب ان کو اٹھایا وہاں سے جہنم کے کنارے پر کھڑا کر دیا. اب ان کو پتہ ہے کہ ہم نے اب جہنم میں جانا ہے، اس لیے کہ اگلا قدم ہمارا جہنم میں جانے والا ہے. اب ان کو فرشتے بولیں گے اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، اب تمہارے لیے جہنم ہے، آگ ہے، تم نے اپنی دنیا کی زندگی میں اپنے طیبات، اپنی پاکیزہ چیزیں، کھانے پینے کے سلسلہ میں، رہنے سہنے کے سلسلہ میں، کپڑے لتے کے سلسلہ میں، عیاشی کے سلسلہ میں، مزے لوٹنے کے سلسلہ میں، تم نے اپنی پاکیزہ چیزیں جو تمہارے مقدر میں کی گئی تھیں وہ تم نے دنیا میں ختم کر دی. امام مسلم صحیح مسلم میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، فرمایا ان اللہ لا یظلم مومنا، اللہ تعالیٰ مومن پر ظلم نہیں کرتا، حسنۃ یؤتی بہا، نیکی جو اس کو دی جاتی ہے دنیا کے اندر، ویجزی بہا فی الآخرہ، اور اس نیکی کا بدلہ اس کو آخرت میں بھی دیا جائے گا، دنیا میں بھی بدلہ دیا جائے گا، آخرت میں بھی بدلہ دیا جائے گا. وَأَمَّا الْكَافِرُ، باقی رہا کافر، فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ بِهَا، اس کی نیکیوں کے بدلے میں اس کو کھانا دیا جاتا ہے دنیا میں جو اس نے اللہ کے لیے دنیا میں کیا ہوگا، حتیٰ اذا افضا الی الآخرہ، حتیٰ کہ جب وہ دنیا میں کھا کے
دنیا میں مال کما کما کے، عزتیں لوٹ لوٹ کے، چودھریں کر کر کے دنیا سے جائے گا، آخرت میں پہنچے گا، لم تکن لہو حسنۃ، اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس نے آخرت کے لیے اپنا عمل کیا ہی نہیں۔ یجزا بہا، اس کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں دے دیا جائے گا، آخرت میں اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی جس کے بدلے میں اس کو جزا دی جائے، اب وہاں اس کو صرف مار ہی مار ہوگا، اس لیے کہ اس نے اللہ رسول کی بات کو نہیں مانا ہوگا۔